السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تقسیم ہند کا منصوبہ۔ 3 جون کا منصوبہ کیا ہے؟ 1946 میں برطانیہ کے عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں لیبر پارٹی پر اقتدار آئی۔ کلیمنٹ ایٹلی برطانیہ کا وزیر اعظم بنا۔ 20 فروری 1947 کو ایٹلی نے برطانوی دارالعلوم میں تقریر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ ہر حال میں جون 1948 سے پہلے اقتدار ہندوستان کا ذمہ دار نمائندہ کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ اسی تقریر میں اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ لارڈ یوول کا جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے وائسرائے ہوں گے، جن کے ذمے یہ کام ہوگا کہ وہ ہند کی حکومت ذمہ داریاں ہندوستانی نمائندے کے سپرد کرے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 22 مارچ 1947 کو ہندوستان پہنچا۔ شروع میں اس نے کوشش کی کہ وزارتی مشن کابینہ مشن کے منصوبے کی بنیاد پر ہندوستان کے آئینی مسئلے کا حل نکال کر ہندوستان کا متحدہ رکھا جا سکے، مگر ہندوستانی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد اس کو یہ یقین ہو گیا کہ ہندوستان کو متحدہ رکھنا ناممکن ہے، لہٰذا اس نے یہ ہندوستان کی تقسیم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر کے اسی حکومت برطانیہ سے منظور کر لیا۔ اس منصوبے کو منظر عام پر لانے سے پہلے اس نے جواہر لال نہرو کو دکھایا۔ نہرو نے منصوبے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے اپنے ہندو مشیروں کے متبادل منصوبہ تیار کرنے کو کہا اور اسے منظور کروانے کے لیے خود لندن لے گیا۔ حکومت برطانیہ سے منصوبہ کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن 31 مئی کو واپس ہندوستان پہنچا اور 2 جون کو یہ منصوبہ سات کردہ ہندوستانی رہنماؤں کو سامنے رکھا، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، سردار عبداللہ نصر، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، آچار کرپلانی اور بلند جوش سنگھ شامل تھے۔ یہ رہنماؤں کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے تقسیمی ہند کے اس منصوبے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے 3 جون کو منصوبہ کہتے ہیں۔ 3 جون کے منصوبے کے تحت متحدہ ہندوستان کو 2 آزاد اور ریاستوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کیا جانا تھا، اور اس غرض سے مسلمان کے اکثریتی صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں ریاستوں میں سے کسی کی ایک ساتھ اخلاق کا فیصلہ کرے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے درج ذیل طریقہ کار وضع کیا گیا تھا۔ پنجاب اور بنگال کے قانون ساز اسمبلیاں اپنے اجلاسوں میں یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتی ہے یا پاکستان میں۔ اگر ان کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوتا ہے تو اس صورت میں دونوں صوبائی اسمبلیوں میں شامل مسلم لیگ، مسلم اکثریتی اضلاع اور غیر مسلم اکثریتی اضلاع کے نمائندے اپنے الگ الگ اجلاسوں میں یہ فیصلہ کریں گے۔ یہ آیا کہ منصوبہ کو تقسیم کر دیا گیا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک حصہ کا سادہ اکثریت کی بنیاد پر تقسیم کا حق میں فیصلہ دے تو صوبوں کو مسلم اکثریتی اضلاع اور غیر مسلم اکثریتی اضلاع میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر بنگال کی اسمبلی منصوبے کو تقسیم کرنے کے حق میں فیصلہ کرے تو آسام کے مسلم اکثریتی علاقے حلب میں استوابِ رائے ریفرنڈم کرائے جائے، جس میں وہاں کے لوگ فیصلہ کریں کہ وہ آسام کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا پھر مشرقی بنگال کے مسلمان اکثریتی صوبے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سندھ کے صوبائی اسمبلی کے اراکین یہ فیصلہ کریں کہ وہ موجود دستور ساز اسمبلی یعنی بھارت کا حصہ بننا چاہتی ہے یا نئے دستور ساز اسمبلی یعنی پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں استوابِ رائے کے ذریعے وہاں کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں۔ بلوچستان میں شاہی جگہ کے اراکین اور کوٹا موبلٹی کے غیر سرکاری اراکین کو حق دیا جائے گا کہ یہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے حق کا فیصلے ہونے کی صورت میں یہ دونوں صوبوں کے لیے الگ الگ حد بندی کمیشن مقرر کی جائے گی تاکہ مسلم اور غیر مسلم اکثریتی ضلعوں کے درمیان سرحدوں کا تعین کرے۔ شاہی ریاستوں کے حکمران اپنی رعایا کی مرضی اور جغرافیائی حالات کو مد نظر رکھ کر پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ اخلاق کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ 3 جون کے یہ منصوبے میں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کا مطالبہ حتمی طور پر منظور کر لیا گیا تاکہ طریقہ کار کے مطابق پنجاب اور بنگال میں صوبوں کی تقسیم کے حق میں فیصلہ ہوا اور مغربی پنجاب اور مشرقی بنگال کے علاقے پاکستان کا حصہ بنے۔ ان کے اسمبلی نے اکثریت ووٹ کے ذریعے پاکستان
پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں عوام نے ریفرنڈم میں پاکستان کے ساتھ الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ بلوچستان میں بھی وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوا۔ اس دوران برطانوی پارلیمنٹ نے آزادی ہند کے قانون 1947 منظور کیا، جس میں کہا گیا کہ تاکہ اقتدار ریاست ہندوستان اور پاکستان کو منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ پاکستان اس طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد مسلمانوں کو پیش پہا قربانیوں کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو مغروض پاکستان وجود میں آیا۔ 15 اگست کو قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا گیا۔